السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی فرعون سے آزادی کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نعمت قرار دیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں گنواتے ہوئے، نعمتیں یاد کراتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو اس نے تم پر کی اور تمام عالموں پر تمہیں فضیلت دی۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ سورہ ابراہیم میں بھی رب نے اسی نعمت کا ذکر فرمایا اور فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون کے آل سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹے بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان دونوں آیات سے واضح ہوتا ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کا متبادل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آزادی کے مقابلے میں قیمتی سے قیمتی انمول موتی، ہیرے اور جواہرات کی کوئی حیثیت اور قدر و منزلت نہیں۔ آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو محکوم قوموں سے پوچھیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ اور ایک سانس تکلیف و پریشانی، ذلت و رسوائی میں برسوں کے برابر گزرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ آزادی جیسی دولت محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کریں۔ آج جو ہم آزاد ملک اور آزاد فضا میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اس میں رب تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کریں۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو رب اپنی نعمتیں بڑھا چڑھا کے تمہیں عطا کرے گا۔ اگر آپ مزید آزادی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی مزید آزادی کے ساتھ گزرے، خوشگوار خوشحالی والی زندگی گزرے، تو رب کے اس فرمان کے مطابق لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو رب تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ اور اگر آزادی کی نعمت کا رب کے حضور شکر ادا کریں گے ہم، تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو مزید ہمارے لیے بڑھا چڑھا کے ہمیں عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان میں ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اگر اسے خوشی محسوس ہو، خوشحالی ملے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی تو خر ساجدا شاکرا للہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے سجدے میں گر جاتے۔ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور رب نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ رب کی عبادت کرنے والے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا بھی شکر ادا کرے جو آزادی کی شکل میں اسے حاصل ہوئی۔